العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنوا بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ بکسپنا میں ہدیہ عقیدت و محبت کے بعد قابل صد احترام سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے حد احسان ہے کہ جس نے نماز جمعہ المبارک کی ادائیگی کے لیے اپنے پاک گھر میں جمع ہونے کی سعادت سے بہرحال فرمایا۔ آج خطبہ جمعہ المبارک میں شان اولیاء کے عنوان کے تحت چندہ معروضات آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، کیونکہ اس ماہ مبارک میں حضور داتا گنج بخش علی جویری علیہ رحمہ آپ کا اس سے پاس بھی گزرا 28 سفر مظفر کو امام ربانی مجدد رفسانی شیخ احمد سرحدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو اس سے بات بھی ہے۔ اسی مناسبت سے اولیاء کاملین کی صحبت کا جو فیضان اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، اس عنوان پر چند معروضات آپ کے کچھ گزار کروں گا۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 119 آپ کے سامنے سرنامے میں عرض کی۔ خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کی سنگت اور معیت اختیار کرو۔ اب یہ کتاب خالق کائنات نے کسی عام طبقے کو نہیں فرمایا، ان بندگان پاک دینت کو فرمایا ہے جن کو خالق کائنات نے اپنی وحدانیت کا نور بھی عطا کیا ہے اور خاتم النبیین کی رسالت کا ایمان اور اقرار بھی عطا کیا ہے۔ اب فرمایا اے ایمان والو، اگلا جملہ فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب جب ایمان بھی نصیب ہو گیا، خوف خدا بھی نصیب ہو گیا، ایمان کی دولت عظمی بھی میسر آ گئی، تقویٰ کا نور بھی نصیب ہو گیا، کیا یہ دو چیزیں بندے کی نجات کے لیے کافی نہ تھی کہ خالق کائنات نے یہ بھی فرما دیا کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ایمان
ساتھ ہو جاؤ، ان بندگان پاک تینت کے ساتھ ہو جاؤ جو تن کے بھی سچے ہیں، جو من کے بھی سچے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، خالق کائنات نے یہ حکم نامہ اس لیے جاری فرمایا، فرماتے ہیں کیونکہ فقط دولت کمانا مقصود نہیں ہوتی، دولت کو لٹیروں سے بچانا بھی مقصود ہوتا ہے۔ کوئی دیوانہ ہی صحیح، مجنون ہی صحیح، اگر اس کے کشکول میں چند سکے ہی کیوں نہ ہو، کوئی اس کو اٹھا کر لے کر بھاگنے کی کوشش کرے، وہ دیوانہ بھی نہیں جانے دیتا کہ اس کے ہاتھوں کی کمائی کوئی لوٹ کر لے جائے۔ میں نے عرض کیا دولت کو کمانا پھر دولت کو بچانا دونوں چیزیں ضروری ہیں، اور کائنات کی ساری دولتوں کو اکٹھا کر دیا جائے، ان ساری دولتوں کے اوپر جو بھاری دولت ہے وہ ایمان کی دولت ہے، وہ ایمان کی دولت ہے، وہ پروردگار عالم کی ذات کے اوپر ایمان لانے کی دولت ہے۔ اب جب ایمان کی دولت تو مل گئی، تقویٰ کا نور تو مل گیا، مقصود تھا ایمان کی دولت کو بچانا، مقصود تھا تقویٰ کے نور کو بچانا، تو خالق کائنات نے آپ کو اور مجھے ایک دوبارہ دکھایا، فرمایا اگر چاہتے ہو تقویٰ کا نور بچا رہے، ایمان سلامت رہے، ان سچوں کی صحبت میں آ جاؤ، اللہ ایمان کی سلامتی کا فیضان عطا فرما دے گا۔ یہی وجہ ہے مولا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مثنوی شریف میں آپ کی اشعار نقل فرماتے ہیں، کون مولا روم جو اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد، فرماتے ہیں جب تک فقط کتابوں تک محدود رہا تب تک تو مولوی کہلایا، جب شاہ شمس تبریز کے قدموں میں چلا گیا مالک نے مولا روم کا لقب عطا فرما دیا۔ آپ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء، اور میں اگر پوچھنا چاہتی ہوں اولیاء کی شان کیا ہے، اگر پوچھنا چاہتی ہوں اللہ والوں کا مقام کیا ہے، اگر پوچھنا چاہتی ہوں ان بندگان پاک تینوں کو خدا نے کون سا کمال عطا کیا ہے، فرمایا آؤ مولا روم کی زبان سے سنو، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ اور فرماتے ہیں 100 سال کی بیریا عبادت ایک طرف، کسی ولی کے کامل کی چند لمحے کی صحبت ایک طرف، فرمایا چند لمحے ولی کی صحبت میں بیٹھنا نصیب ہو جائے وہ بھاری ہو جاتے ہیں 100 سال کی بیریا عبادت کے اوپر۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قریب مثنوی کے اندر خود ہی سوال اٹھاتے ہیں پھر خود ہی جواب دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بڑا عجیب شعر لکھ دیا مولا روم نے، کہاں 100 سال کی بے ریا عبادت، کہیں پہ بندہ سجدے کر رہا ہوگا، کہیں پہ بندہ تسبیح و تحلیل کر رہا ہوگا، کہیں پہ رکوع و سجود کے ساتھ رب کو منا رہا ہوگا، کہیں پہ اللہ کی تکبیر اور تحلیل کے ساتھ رب کی یاد کے ساتھ مرد کو آباد کر رہا ہوگا۔ یہ کیسا شعر مولا روم نے فرما دیا، 1000 سال کی 100 سال کی بے ریا عبادت صحبت کامل کے ایک لمحے کے برابر۔ آپ خود ہی جواب ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے 100 سالہ بے ریا عبادت بھی اس خطرے میں ہے کہ خواہشات نفسانی اور شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے وہ بے ریا عبادت بھی کہیں منہ پہ نہ دے ماری جائے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ مشروط ہے۔ آپ فرماتے ہیں صالحین کی صحبت کا کم سے کم فائدہ اللہ یہ عطا کرتا ہے کہ ان کی سنگت میں بیٹھنے والے کو ایمان کی سلامتی عطا فرماتا ہے۔ جو اچھوں کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو کاملین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہتے ہیں، جو بندگان پاک تینت کی نگاہ پاک کمال میں رہتے ہیں، مالک ان کے اعمال کو اکارت ہونے سے بھی محفوظ رکھ دیتا ہے اور ایمان کی سلامتی بھی عطا فرما دیتا ہے۔ آئیے اسی کے ریلیٹڈ ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت کے اندر سید اعلیٰ حضرت اس روایت کو نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے
یہ وہ مرد جری ہیں جو 200 سے زائد کتابوں کے مصنف ٹھہرے، تفسیر کبیر ایک مایہ ناز تفسیر جسے ہر مکتبہ فکر والا قبول کرتا ہے، اس کے مصنف امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں جب امام راضی کا وقت وصال آیا، نزع کی کیفیات تھی، جان کنی کا عالم تھا، شیطان نئی نگاہوں کے سامنے آ گیا، کہا راضی بتا، ساری زندگی قرآن کی تعلیم دیتا رہا، اللہ کی وحدانیت کا ہوکہ دیتا رہا، رسالت مصطفیٰ کی تعلیم دیتا رہا، بتا تو صحیح تیرے پاس اللہ کے ایک ہونے پر کوئی دلیل ہے؟ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں ہزاروں دلیلیں، اس کے ایک ہونے کے اوپر آپ نے ایک دلیل پیش فرمائی، اس نے شیطانی وسوسوں کے ساتھ اس کو رد کر دیا۔ آپ نے دوسری دلیل پیش فرمائی، اس نے رد کر دیا۔ آپ نے تیسری دلیل پیش فرمائی، اس نے رد کر دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ نے دلیلوں کے اوپر دلیلیں آپ عطا کرتے گئے، پیش کرتے گئے، یہاں تک کہ 359 دلیلیں اللہ کے ایک ہونے پر امام راضی نے بستر مرگ کے اوپر شیطان کے سامنے بیان کی، لیکن وہ بھی وساوس کے مطلب ہوتے ہوئے ہر دلیل کو رد کرتا گیا، یہاں تک کہ ادھر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شیخ کریم پیر کامل ولی کامل شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ وضو فرما رہے تھے، وضو فرماتے فرماتے جب اللہ کی توفیق کے پیش نظر امام راضی کی حالات اور احوال کو دیکھا اور مشاہدہ کیا، آپ نے اپنے چلو مبارک میں پانی بھرا اور پانی بھر کے یوں فضا میں ایسے پھینکا اور لہرایا، لہرانے کے بعد فرمایا اس نعیم کو جواب کیوں نہیں دیتا؟ میں نے اپنے رب کو بغیر دلیل کے مانا ہے، اس لیے کہ ایمان کی پہلی شرط یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں وہ اہل ایمان والے ہیں۔ فرمایا تو یہ کہہ میں نے اپنے رب کو بغیر دلیل کے مانا ہے۔ جب آپ کے شیخ کریم نے تصرف فرمایا اور آپ نے یہ جواب ارشاد فرمایا، دھواں بن کر ہوا میں اڑ گیا اور آپ کی زبان اقدس کے اوپر کلمہ جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ کے کرم سے شیخ کی نگاہ رحمت سے روح کفن سے اٹھنے سے پرواز کر گئی۔ پھر کیوں نہ کہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ان اچھوں کی صحبت کا یہ کمال اللہ عطا کرتا ہے، اللہ کی محبت بھی دل میں اجاگر ہوتی ہے، مصطفیٰ کریم آقا کریم کی آل اور حضور کے اصحاب کی تعظیم بھی دل میں پیدا ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کسی کامل کی صحبت باکمال نصیب ہو جائے۔ ان کی صحبت ایسی ہے کہ جو ان کی صحبت میں آ جاتا ہے اگر وہ بدبخت ہی کیوں نہ ہو اللہ اسے وقت کا تاجور بنا دیتا ہے۔ یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آئیے آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کی حدیث مبارکہ کو سماعت فرمائے۔ طویل حدیث مبارکہ ہے جس میں آقا کریم علیہ السلام و تسلیم نے مجلس ذکر کا ارشاد فرمایا، فرمایا کچھ فرشتوں کی فقط یہ ڈیوٹی ہے وہ مالائے اعلیٰ سے دنیا پر آتے ہیں، ذکر کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں، جہاں اللہ کے بندے اس کے بعد ذکر کی محفل سجا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی محفل میں فرشتے آ جاتے ہیں، ان کے معمولات کا مشاہدہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا فلاں قبیلے میں دھرتی کے فلاں حصے پر فلاں گلی محلے میں تیرے کچھ بندگان پاک نیک تھے جو ایک پاک جگہ پر بیٹھ کر زبانوں سے کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ، تسبیح بیان کرتے ہیں، کبریائی بیان کرتے ہیں، تیری تحلیل اور حمد بیان کرتے ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا وہ چاہتے کیا تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ
وہ تیری جنت کے طرفدار ہیں، تجھ سے تیری جنت طلب کرتے ہیں۔ مالک کائنات فرماتے ہیں فرشتوں بتاؤ تو صحیح کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا نہیں دیکھا۔ خالق کائنات نے فرمایا اگر دیکھ لیتے ان کا شوق اور بھی بڑھ جاتا۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا مولا وہ تیری پناہ طلب کرتے تھے۔ خالق کائنات فرمایا کہ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ مولا تیرے دوزخ اور تیری آگ سے پناہ طلب کرتے تھے۔ کہ انہوں نے میری جہنم کو دیکھا؟ فرشتے عرض کریں کہ باری تعالیٰ نہیں دیکھا۔ خالق کائنات فرمائیں گے اگر نظارہ کر لیتے اور بھی تڑپ کر پناہ مانگتے۔ خالق کائنات فرمائیں گے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کے ذکر کو بھی قبول کیا، جس چیز کے وہ طالب ہیں ان کی طلب کو بھی پورا کیا، اور ان کے لیے اپنی جناب سے بخشش کا پروادہ تحریر فرما دیا۔ اب فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ وہ کچھ تو تھے جو تیرے ذکر کے لیے آئے، لیکن کچھ ایسے تھے جو تیرے ذکر کے لیے نہیں آئے۔ گلی کوچے سے گزر رہے تھے، ذاکرین کو بیٹھے دیکھا، ایسے ہی چلے آئے۔ کیا کوئی دنیا کے دکھوں کا مارا اپنی دنیاوی حاجت کے لیے ان کی چوکھٹ پہ آ کے بیٹھ گیا؟ کوئی رزق مانگنے کے لیے آیا، کوئی اولاد مانگنے کے لیے آیا، کوئی دنیاوی کمال مانگنے کے لیے آیا؟ مولا تیری رضا نہیں تھی، فقط اپنی حاجت کے لیے آیا تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حدیث پاک کی کلمات ہے، پروردگار عالم جواب ارشاد فرمائیں گے، فرمایا اے میرے فرشتوں ان کے لیے بھی میں نے بخشش کا پروانہ لکھ دیا، اس لیے ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، فرمایا جن کی سنگت میں وہ آ کے بیٹھے ہیں ان کی سنگت ہی ایسی ہے، کوئی بدبخت بھی آئے اللہ زمانے کے وقت کا تاجور بنا دیتا۔ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی میں نے اس کیا بد نصیب نہیں آتا، اللہ اس کو بھی بد نصیبی اور محرومیوں کو بھی آدھا نصیب میں تبدیل فرما دیتا ہے ان اچھوں کی سنگت اور صحبت کی وجہ سے۔ اگلی حدیث مبارکہ کو سماعت فرمائے۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اچھی سنگت اور بری صحبت اس کو ایک بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا انما مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اچھی صحبت اور بری صحبت کی مثال ایسے ہے جیسے اچھی صحبت والا کسی عطر بیچنے والے کی صحبت میں بیٹھا ہو اور بری صحبت والا کسی بھٹی کو جلانے والے کی صحبت میں بیٹھا ہو، پھر دونوں کی وضاحت واقعہ کے لیے فرمایا فحامل المسک اما ان یخزیک واما ان تبتاع منہ۔ فرمایا جب تو کسی عطار کے پاس جائے، عطر فروش کے پاس جائے، خوشبوئیں بیچنے والے کی دکان پہ جائے، فرمایا دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ وہ خوشبو بیچنے والا تجھے تحفہ خوشبو پیش کر دے، یا فرمایا دوسری صورت یہ ہے کہ تو اس سے خوشبو کو خرید لے، اور فرمایا ان ساری صورتوں میں کیفیت کیا ہوگی؟ وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا، فرمایا اس کی صحبت با کمال کا اثر یہ ہوگا جب تو اس کی دکان کو چھوڑے گا تیرے وجود سے بھی تیرے لباس سے بھی خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا وَنَافِخِ الْکِیرِ اِمَّا أَن یُحْرِقَ ثِیَابَکَ، فرمایا یا تو یہ ہے جب اس کی جلتی ہوئی آگ کی بھٹی کے قریب بیٹھے گا، یا یہ کہ وہ آگ تیرے لباس کو جلا دے گی، اور یا فرمایا وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا مُمْتَنِنَةً، فرمایا یا پھر دوسری صورت یہ ہے جب تک تو بیٹھے گا آگ اگر لباس کو نہ بھی جلائے پھر بھی بدبو کے ساتھ تیرا وجود میلا ہوتا رہے گا۔ گویا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس حدیث مبارکہ میں صحبت صالحین کی کیفیت کو بیان فرمایا، کیونکہ بندہ ماحول کا اثر لیتا ہے، ماحول کا اثر اور رنگ اس کے اوپر چڑھتا ہے، اللہ جو اچھوں کی صحبت میں آ جاتا ہے اللہ اسے اچھا بنا دیتا ہے، اور جو بروں کی سنگت میں چلا جاتا ہے اس کی سیرت اور کردار میلا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کونوا مع الصالحین، تیرے رب کا یہ حکم ہے کائنات میں جب
بندہ ان پاکوں کی سنگت میں آ جاتا ہے. اسی مفہوم کو عارف کھڑی نے پنجابی کے اپنے خوبصورت ماحول میں یوں بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں چنگے بندے کی صحبت یارو جنہیں دکان اتارا سودا بھاوے مل نہ لئیے ہلے ان ہزارا. اور میں برے بندے کی صحبت یارو جنہیں دکان لوہارا کپڑے بھاوے کچھ کچھ بئیے چنگا پون ہزارا. سبحان اللہ. کونوا مع الصادقین. تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے. ایمان بھی نصیب ہو چکا, تقوی کا نور بھی نصیب ہو چکا. اب کیا کرو؟ اللہ رب العزت کے ان بندگان پاک تینت کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ کہ جن کی صحبت باکمال کا فیضان اللہ ہی عطا کرتا ہے. جو ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے مالک کائنات اس کی زندگی کو بھی اجلا اور نور عطا فرما دیتے ہیں. اسی دعا کی تلقین سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خود اللہ کی بارگاہ میں کی, اور ان کی وساطت سے قرآن کریم کی آیت کے زمرے میں پروردگار عالم نے آپ کو مجھے یہ دعا سکھائی, اور یہ دعا میں اللہ کی حضور پیش کرنی چاہیے. کیا عرض کرنی چاہیے؟ رب حب لی حکمم والحقنی بالصالحین. مولا مجھے حکم یعنی فیصلہ کرنے کی قوت بھی عطا فرما, والحقنی بالصالحین, اور مجھے اپنے صالحین کی سنگت بھی عطا فرما. سبحان اللہ. کہ ان کی سنگت دنیا میں بھی عزت عطا کرتی ہے, عقبہ میں بھی امان عطا کرتی ہے. اولیاء کاملین بندگان پاک تینت وہ نفوس مرثیہ ہے جنہوں نے ساری زندگی اپنے اعلیٰ کردار کے ساتھ, اپنی اعلیٰ سوچ کے ساتھ, اپنی اعلیٰ فکر کے ساتھ, اپنے انداز تربیت کے ساتھ نہ صرف لوگوں کے ظاہر کو بدلا بلکہ ان کے من کی میل کچیل کو دھو کر بھی رب کے رستے پر لا کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں جھکنے والا بنا دیا. اور یہی وجہ ہے جنہوں نے ساری زندگی رب کے نام کے اوپر گزار دی, صدیاں بیت جانے کے باوجود آج ان کا نام بھی زندہ ہے, آج ان کا مقام بھی زندہ ہے. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کی ذات وہ ذات ہے لاہور شریف میں جب قدم رکھا شرک اپنی انتہا کے اوپر ہے, گمراہی اپنی انتہا کے اوپر ہے, کفر کا بول بالا ہے, لیکن آپ نے اپنی حکمت عملی کے ساتھ ایسا فیضان عام کیا کہ چاروں اطراف کلمہ طیبہ کی تلقین پیدا کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں جھکنے والوں کی کثیر تعداد زمانے کو عطا فرما دی. سبحان اللہ. 977واں عرص مبارک, پھر اس شاخ کا جمع غفیر, جوک لوگوں کا وہاں پہ جانا یہ بتاتا ہے جو اللہ کے لیے جیتے ہیں جب کائنات سے چلے جاتے ہیں پھر مر کے مٹی نہیں ہوتے, اللہ ان کے کردار کو بھی زندہ فرماتا ہے, ان کی سیرت کو بھی زندہ فرماتا ہے. پنجابی کا شاعر بول اٹھا اونا دے مزارہ دے انوار دا بھی بستا دیوے جنہ محفل وچ او دی یاد دے بالے نے, جو ساری زندگی کالا کالا رسول کی سزائیں دیتے رہے, اللہ کی وحدانیت اور توحید کا اور مبارک اس میں جلالت کا پرچار کرتے رہے. کائنات سے جب چلے جاتے ہیں ان کے دوارے کو بھی اللہ آباد و شاد فرما دیتا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا 28 صفر المظفر امام ربانی مجدد الثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کی سے پاک قدر ہے. آپ کی ذات وہ ذات ہے جب زمانے میں دین الہی عام ہو چکا تھا, جہانگیر لوگوں کو اپنی جناب میں سجدہ ریزیہ کرنے پر مجبور کر رہا تھا. آپ کے پاس پیغام بھیجا, کہا آؤ اور میرے سامنے آ کر سجدہ کرو. آپ نے فرمایا جو پیشانی رب کے حضور جھکتی ہے کسی غیر کے آگے کبھی نہیں جھکے گی. اس نے ہیلا اپنایا, بہانہ اپنایا, اپنے دربار میں حاضر ہونے کے لیے ایک چھوٹی سی کھڑکی بنائی. جو بھی اس کھڑکی سے اس کے دربار میں آتا
پہلے سر اندر داخل کرتا، سر تھوڑا سا جھک جاتا، اس نے مجدد پاک کی طرف پیغام بھجوایا، کہا جناب والا آپ کو جہانگیر بادشاہ بلا رہا ہے۔ جب اس کھڑکی سے آپ کو لایا گیا نا، آپ بھی صاحب فراست تھے، اللہ کے کامل بزرگ تھے، آپ اس کے خوب سے باطن کو جان گئے، آپ کو پتہ چل گیا جب کھڑکی سے سر جھکا کے داخل ہوگا بادشاہ کہہ لے گا تو نہیں جھکاتا تھا میں نے جھکوا لیا۔ آپ نے اپنے کھڑکی سے داخل ہونے کے انداز کو ذرا تبدیل فرما دیا، جیسے زمانہ داخل ہو رہا تھا اس سے جداگانہ انداز اپنا لیا۔ آپ نے اپنے قدمین شریفین کھڑکی سے پہلے اندر رکھے اور اشارہ فرمایا، فرمایا جس کی پیشانی کو تو جھکانے کے لیے یہ کھڑکیاں تعمیر کروا رہا ہے، مجدد افسانی تیری بادشاہت کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، یہ سال کبھی غیر کے آگے نہیں جھکے گا، جب بھی جھکے گا تو مولا العالمین کی بارگاہ میں جھکے گا۔ آپ نے اپنے مبارک پاؤں پہلے اندر کیے، سر مبارک کو یہ ایسے پیچھے کیا، اندر داخل ہو گئے، صاحب نے انکار فرما دیا، یہاں تک کہ اسی پاداش میں آپ کو جیل میں بھیجا گیا، طرح طرح کی تکالیف سے دوچار کیا گیا، لیکن ان بندگان پاک دینت نے زمانے کو یہ پیغام دیا، جب بات آئے پروردگار عالم کے ساتھ وفا کرنے کی، اللہ کے محبوب کریم کے ساتھ وفا کرنے کی، پھر نہ جان کی پرواہ کی جائے، نہ مال کی پرواہ کی جائے، نہ اولاد کی پرواہ کی جائے، نہ جائیداد کی پرواہ کی جائے، زبان سے یہی کہا جائے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نمازیں بھی اللہ کے لیے ہیں، میرے روزے بھی اللہ کے لیے ہیں، میرا صوم و صلات بھی اللہ کے لیے ہے، میرا قیام بھی اللہ کے لیے ہے، تسبیح و تحلیل بھی اللہ کے لیے ہے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے ہے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ پروردگار عالم ان نفوس قدسیہ کے مبارک مزارات کے اوپر اپنی کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے، جن کے صدقے سے پروردگار عالم نے حق کے پیغام کو باقی بھی رکھا اور زمانے تک پہنچایا بھی۔ ان بزرگان پاک دینت کو دیکھیں، حضور داتا گنج علی بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں، شہنشاہ چشت کو دیکھیں، حضرت مجدد الثانی کو دیکھیں، بابا فرید الدین گنج شکر کو دیکھیں، حضور پیر سیال کو دیکھیں، معظم آباد کے بزرگان دین کو دیکھیں، گولڑا شریف کے بزرگان دین کو دیکھیں، ان کی سیرت میں ایک چیز قدر مشترک نظر آتی ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جب تک جیے حق کا پیغام للہیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، وقار کے ساتھ لوگوں کو پہنچاتے رہے، نفرتوں کو ختم کرتے رہے، دلوں کو دھو دھو کر حسد بغض کینے سے پاک کرتے رہے، یہی وجہ ہے جو ان کی صحبت میں بیٹھا اگرچہ چند لمحے ہی کیوں نہ گزارے، مالک کائنات نے اسے بھی اپنے مقربین کی فہرست میں شامل فرما دیا۔ اللہ کریم ان بندگان پاک دینت کے نقش قدم پر چلنے کے میں سعادت اور توفیق عطا فرمائے، ان کی فکر کو، ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو اپنانے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات ان کی صحبت باکمال کے فیضان کے تصدق میں اپنی اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جاویدانی محبت کا فیضان عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ آخر میں اعلان خاص فرمائے، انشاءاللہ العزیز آج رات عشاء کی نماز